سکے پتران فیضا ہونے کی کرنا سکے پتران فیضا ہونے کی کرنا حسن حسین سکے پتران فیضا ہونے کی کرنا حسن حسین سہی چھڑ گئے مہتائیوں سلمان سبحان اللہ بلند آواز نہ بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی سبحان اللہ آج کی رات کو یہ میرا چوتھا پروگرام ہے آج کی میرے غزل بھی آپ کو خود سے ماننا ہے غلط ہوا ہے لیکن سب حضور کا فیض ہے الحمدللہ الحمدللہ سرکار سے کرم کے بھی کون مانگے گا یا نبی یا نبی یا نبی نصیر کرم فرمانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا بولو اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا بولو حسنین کے نانا زہرا پاک کے صدقے میں 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 پر گر دکھلانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا یا نبی یا نبی پھر سے مدینے بلانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا آیا نہیں پھر بھی دو جگ پر ہے آپ کا سایہ سایہ نہیں بھی دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش اللہ بنا مولا عید کو رب نے بلایا عرش اللہ بنا مولا عید کو رب نے بلایا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا سچی گئی میلاد کی محفل جو ہے خوب نظارہ سچی گئی ہے میلاد کی محفل جو ہے خوب نظارہ کیفو مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیفو مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا کیفو مستی میں
ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، حسنین کے دانا ہے، حسنین کے دانا ہے، حسنین کے دانا عمران بھائی نے مجھے بھی بہت فرمائش کی چلا کلام کی الف چمبے میرے من وچ مرشد لائی ہو اندر بوٹی جان جیوے رشتے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے باہو جیوے حاجت پور باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس کے بعد من قبل دل میری حاضری مقدم۔ دم دم حسین مولا حسین، 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 ہے درد نور، ہے درد نور زہرات حسین مولا حسین، دم دم حسین مولا حسین، دم دم حسین مولا حسین، ہے درد نور، ہے درد نور زہرات چین، دم دم حسین مولا حسین، 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 ہے درد نور، ہے درد نور زہرات چین، دم دم حسین مولا حسین، دم دم حسین مولا میں پیر پایوں، میں پیر پایوں مومن اولیا، میں پیر پایوں مومن اولیا، میں پیر پایوں داتا صاحب اولیا، بابا فرید اولیا، بابا فرید اولیا، سے بولے اولیاء بابا فرید
اولیاء شارق نعالم اولیاء طه والحق اولیاء مستبرز اولیاء حافظ جمال اولیاء احمد سعید اولیاء احمد سعید اولیاء پیر پایو پیر پایو جمودین اولیاء پیر پایو جمودین پیر پایو جمودین اولیاء واجات پور اولیاء واجات پور اولیاء دونوں ہاتھوں کو لگی ہوئے واجات پور اولیاء واجات پور اولیاء تاج محمد اولیاء تاج محمد اولیاء میرا مرشد سونا اولیاء میرا مرشد سونا اولیاء پیر پاؤ محبت سے کہہ دیجیے گا سبحان اللہ محبت سے کہیے گا سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے بڑے ہی عظیم سناخہ جناب بھائی محمد فیصل رضا قادری دف کے ساتھ آج کی اس محفل کو حسن دے رہے تھے اپنے عوام سے میں قبلہ حضرت صاحب کو صدا دینے والا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ذکر اس شہنشاہ کا کر جاؤں جو حقیقتاً حسین بھی ہے اور حسین بھی ہے ساری محفل کا مزہ ہی کاری قبلہ پیر صاحب اب دوبالا ہوا ہے کیونکہ جس رنگ میں جس جگہ پر میں پڑھنا چاہتا تھا وہ ماحول اب بنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ شہ زمانہ شہ مشرق کہہ کے دیکھ علی کا لاڈلا زہرا کا چین کہہ کے دیکھ حسین ہوگا تیرا تمام جہان بس ایک بار دل سے حسین کہہ کے دیکھ بس ایک بار دل سے حسین دیکھ بس ایک بار دل سے حسین کہہ کے دیکھ میں نے کہا کیسا عابد ہے اللہ جانے کہاں چلی گئی آپ کی سبحان اللہ اور ویسے بھی رات کا اس پہر قبلہ پیر صاحب رات کے اس پہر میں داد لینا بہت ہی مشکل ہے یا تو رات کو اس پہر میں آسمان پر تارے رہ جاتے ہیں یا محفل میں اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں آپ توجہ کیجئے گا میں نے 3 شعر پڑھنے ہیں اور حضرت صاحب کو مائک دینا ہے میں کہہ رہا ہوں کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پہ کھڑا ہے کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پہ کھڑا ہے کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے سجدے میں امین بھائی آنکھوں میں اشارے ہوئے ہم تمہارے تم ہمارے ہوئے فقیران آئے صدا کر چلے تم صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ میں ملتمس ہوں جناب پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا شہنشاہ ولایت جناب حضرت علامہ مولانا عماد الدین مزمل حسین تیفور نقشبندی مجددی آپ دیکھ رہے ہیں آپ مسند صدارت پر جلوہ گر ہیں آپ نعرہ بلند کریں اور صدا دیتا ہوں نعرہ تکبیر نہیں سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مجھے مشکل سے کیا خطرہ میں مشکل کا موڑ دوں رستہ کیوں علی کا نام کافی ہے میں مر کر قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے کہا سو جا بس علی کا نام کافی ہے نعرہ حیدری ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا جناب عماد الدین مزمل حسین تیفور نقشبندی مجددی
دامت براتہم قدسیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرماتے ہیں. فقیران آئے صدا کر چلے تم سدا خوش رہو ہم دعا کر چلے. سبحان اللہ. اپنی موبائل سے بنانی تھی نا، میری تو میرے موبائل والے دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہد فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میرے بیٹے اور پیاری دوستو، آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ خطاب بھی آپ سن چکے ہیں ماشاءاللہ، نعت خوانی بھی سن چکے ہیں. چونکہ فقیر کو صدارت دی گئی تھی تو اس کو آپ صدارت کا خطبہ سمجھیں. سبحان اللہ. میں انشاءاللہ اس کو طویل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، مختصر میں نے آپ سے چند باتیں بڑے کام کی کروں. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی ایک صفت کو ذکر فرمایا اور وہ صفت ہے انا ارسلناک شاہد. اس کو کیا سمجھنا؟ خطاب نہیں، صدارتی خطبہ. اور صدارتی خطبہ کیا دینا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ بات عمل کی نہیں، عقائد کی کروں اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے. سبحان اللہ. عقیدے کی اصلاح ہو جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا شاہد. یہ شاہد عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا اردو ترجمہ ہے گواہ. کیا ترجمہ ہے؟ گواہ. ذرا پھر کہو کیا ترجمہ ہے؟ گواہ. گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جو گواہی دینے والا ہو. گواہ اس کو کہتے ہیں جو گواہی دینے والا ہو. میرے پاس میرے دوستو وہ اوپر نیچے پر پڑھنے والے الفاظ نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ جو کہہ کے جاؤں گا عرصے تک آپ کو یاد رہے گا. اور میرا مشن ہی تصوف کا ہے اور تصوف کی بنیاد انسان کا عقیدہ ہوتا ہے. اور یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اب عربی میں کہا شاہد، اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ گواہ. گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا. گواہی دینے والا. گواہ کی میرے دوستو کچھ صفات ہوتی ہیں، وہ آپ کو بتا دوں. گواہ کی کتنی صفتیں ہوتی ہیں؟ ایک گواہ جو کامل گواہی دینے والا ہو اس کی دو صفتیں ہوتی ہیں. کتنی صفتیں ہوتی ہیں؟ دو صفتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ گواہی دینے والا وقوع کے وقت موقع پر موجود ہو. ذرا دنیاوی سمجھ بوجھ رکھنے والے زیادہ اس بات کو سمجھیں گے. گواہی دینے والا موقع پر موجود ہو. اور دوسری اس کی صفت ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہو. اب جو موقع پر موجود ہو اسے کہتے ہیں حاضر، اور جو دیکھتا ہو اسے کہتے ہیں ناظر.
اس شاہد کے معنی ہے، گواہ کے معنی ہے اے نبی تجھے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اب سے پہلے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ آیا یہ قرآن سے بھی ہے یا نہیں، یا ہم جو حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ایسے ہی روایتاً چلا آتا ہے۔ میرے دوستو روایتاً چلا نہیں آتا، اصلاً چلا آتا ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا انا ارسلناک شاہد، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اور گواہ کی دو صفتیں ہیں، ایک دیکھنے والا ہونا، دہرا رہا ہوں یادداشت میں پختہ ہو جائے، ایک دیکھنے والا ہونا، دوسرے موقع پر موجود ہونا۔ جو موقع پر موجود ہو اسے حاضر کہتے ہیں، جو دیکھ رہا ہوں اسے ناظر کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا اے نبی تجھے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ باتیں یہ مشکل ہوتی ہے لیکن ایسے انداز سے کر رہا ہوں عام لوگوں کو، بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب میرے دوستو گواہ بنا کر بھیجا، حاضر بھی اور ناظر بھی۔ یہاں ایک مثال پیش کرو، ایک عدالت لگی ہوئی ہو، گواہی وہاں پر پیش ہو، گواہ ہو نابینا، گواہ کیا ہو؟ آنکھیں نہ ہو، یا آنکھیں ہوں لیکن اس میں قوت بصارت نہ ہو، دیکھ نہ سکتا ہو۔ میرے دوستو گواہی کے طور پہ اسے پیش کر دیا جائے کہ یہ شخص وقوع پر موجود تھا، فلاں شخص نے فلاں کو قتل کیا۔ بات کو ذرا سمجھتے آنا، دنیاوی عدالت، قتل کا مقدمہ، گواہ وہ جس کے پاس آنکھیں نہیں، ہاں موقع پہ موجود تھا، سن رہا تھا، کان تھے، آنکھیں نہیں تھی۔ یہ میں دنیاوی گواہ کی بات کر رہا ہوں، مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ گواہ کے سامنے کریں گے نا، وہ اس گواہی کو کیا قبول کرے گا؟ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے کہ جج اس سے سوال کرے گا کہ تم وقوع پر موجود تھے، وہ کہے گا جناب بندہ وقوع پر موجود تھا، لیکن پھر دوسرا سوال کرے گا یعنی حاضر تھا۔ کیا تھا؟ حاضر تھا، موقع پر موجود تھا۔ تو موقع پر موجود تھے، گواہ کی دو صفتیں ہوتی ہیں، حاضر بھی ہونا، موجود بھی ہونا، اور دیکھنے والا بھی ہونا۔ تو تم موجود تو تھے، کیا دیکھ بھی رہے تھے؟ اب اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے حضور دیکھ تو نہیں رہا تھا، سن رہا تھا، آنکھیں میرے پاس نہیں، میں دیکھ نہیں رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ جج کہے گا اس کی گواہی ناقص ہے، کامل گواہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شخص نابینا ہے، سن سکتا ہے، موقع پر موجود بھی تھا لیکن دیکھ نہ سکا، نہیں معلوم قتل کس نے کیا، کس کو کیا، اس کو کچھ بھی جو ہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے خبر نہیں ہوئی، اس لیے گواہی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اب دوسرا ایک اور گواہ پیش کرو جو کیا کہتا ہے حضور میں بھی گواہ ہوں، میں نے دیکھا تھا لیکن دور سے دیکھا تھا۔ اب یہ بھی ذرا سمجھنا، میں نے کہاں سے دیکھا تھا؟ اب یہ بات بڑی مشکل ہے لیکن ذرا سمجھا کے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ دیکھا تھا لیکن دور سے دیکھا تھا، میں موقع پر ناظر تو تھا، حاضر نہیں تھا، ناظر تو تھا، حاضر نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تقریریں سنتے ہو میرے دوستوں، پلے کچھ نہیں پڑتا، لیکن آج پلے پڑ رہا ہے نا۔ اللہ والوں کی تقریریں ایسی ہی ہوتی ہیں، سب تقریریں، لیکن دے بہت کچھ جاتی ہیں، دامن کو پر کر جاتی ہیں۔ اور یہ خیرات میرے پاس سے نہیں، میں کون ہوتا ہوں خیرات بانٹنے والا؟ میں تو خود اپنے پیر کے در کا سوالی ہوں۔ یہ تو میرے بزرگوں کے در سے خیرات بٹ رہی ہے، میری بھی جھولی بھر رہی ہے، آپ کی جھولی بھی بھر رہی ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے حضور ناظر تو تھا، دیکھ تو رہا تھا، موقع پر حاضر نہیں تھا۔ بھائی تم حاضر ہو؟ موقع پہ حاضر ہو؟ ذرا جواب دو، موقع پر حاضر؟ موقع پر حاضر نہیں تھا، ناظر تو تھا، دیکھ تو رہا تھا، دور سے دیکھ رہا تھا، لیکن موقع پر حاضر؟ ذرا بول کے جواب دو یار، نیند آ رہی ہے؟ میرے خیال میں پھر آپ کو میری تقریر اچھی نہیں لگ رہی۔ اچھا اچھی لگ رہی ہے، دیکھ تو رہا تھا لیکن موقع پر حاضر نہیں تھا۔ اب آپ بول رہے ہیں نا، آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ایک تھا جو موقع پر حاضر تھا لیکن دیکھ نہیں سکتا تھا، نابینا تھا۔ دوسرا جو تھا میرے دوستو وہ موقع پر حاضر نہیں تھا، بہت دور سے دیکھ رہا تھا۔ جج اس سے پوچھے گا
کہ تو موقع پر موجود نہیں تھا, دور سے دیکھ رہا تھا, تو نے کیا دیکھا؟ اب وہ وقوعے کو بیان کرے گا. لازمی بات ہے نزدیک سے دیکھنے والے کا دیکھنا اور ہے, دور سے دیکھنے والے کا دیکھنا اور ہے. جب آپ کسی صحرا میں سفر کرتے ہیں, کبھی اتفاق ہو جائے ریگستان کا, صحرا کا, یا ایسی جگہ جو دریا چھوڑ گیا ہو, جب آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں اور نزدیک نظر کریں تو آپ کو لہروں والی ریت نظر آئے گی. کبھی تجربہ کرنا, ٹھیک دوپہر ہو, جون جولائی کی دوپہر ہو, بات ذرا سمجھتے ہیں نا, اگر کوئی بات رہ گئی نا پھر بات نہیں آئے گی سمجھ میں. بات ہے عقیدے کی میرے دوستو. نزدیک دیکھیں گے کیا نظر آئے گا؟ لہروں والی ریت. جب دور دیکھیں گے تو پانی کا دریا بہتا ہوا نظر آئے گا, پانی کا دریا بہتا ہوا نظر آئے گا, جبکہ وہاں پر پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں تھا. دور والا دیکھتا ہے, نظر اس کی دھوکہ کھا جاتی ہے کہ سمندر, پانی کا دریا یا سمندر ہے اور اس میں لہریں ہیں, لیکن جب دوڑ کر قریب جاتا ہے تو وہی ریت جو اس کے پاس تھی وہی ریت وہاں پر بھی موجود ہے. تو دور سے نظر دھوکہ کھاتی ہے, صحیح منظر کو دیکھ نہیں سکتی. بسا اوقات آپ سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے موٹر سائیکل یا کار پر ہوتے ہیں, اپنی سائیکل پر کسی سواری پر ہوتے ہیں, فاصلے سے محسوس ہوتا ہے ایک بس آ رہی ہے اور ایک سائیکل والا سڑک کراس کر رہا ہے, اور آپ دل میں کہتے ہیں اللہ خیر اس کی جان بچانا. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سائیکل والا ہے عین بس کے آگے سے گزر رہا ہے, لیکن قریب والے دیکھتے ہیں اس میں اور اس میں کافی سارا فاصلہ ہے. ثابت ہوا دور سے دیکھنے والا صحیح طرح تصدیقی منظر نہیں دیکھ سکتا, اتھینٹک تسلیم شدہ منظر نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے جج کیا کہے گا؟ تیری بھی گواہی قبول نہیں, اس لیے کہ تو نے دیکھا تو تھا لیکن قریب سے نہیں دیکھا. تو نے دور سے دیکھا تھا, دور سے دیکھنے والا بھی جو ہے اس کی گواہی قبول نہیں, جو موقع پر حاضر ہو دیکھتا نہ ہو اس کی گواہی بھی قبول نہیں. تو جس کو اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا تو کیسا کامل بنا کر بھیجا کہ حاضر بھی بنا کر بھیجا, ناظر بھی بنا کر بھیجا, دیکھتا بھی ہے تو دیکھتا بھی قریب سے ہے. سبحان اللہ. دیکھتا بھی ہے تو دیکھتا بھی قریب سے ہے, اور سنتا بھی ہے تو سنتا بھی میرا محبوب قریب سے ہے, اور موجود بھی ہے تو قریب موجود ہے, موجود بھی ہے تو قریب موجود ہے. یہاں پر مثال دوں, کہنے والے کہہ دیں کہ حضرت یہ بات جو آپ نے کر دی اس کو کسی اور دلیل سے بھی ثابت کریں. میں تو کہتا ہوں قرآن کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں, قرآن سے ثابت ہوئی. ہم نے پھر اس کو منطقی طریقے سے عقل کی کسوٹی پر بھی پرکھ کر دنیاوی مقدمے کے لحاظ سے ثابت کیا. لیکن اگر پھر بھی تشنگی رہ گئی ہو تو پھر ایک اور دلیل دے دیتا. اگر پھر بھی تشنگی رہ گئی ہو, بات سمجھ میں آ تو رہی ہے, شک باقی ہے, تو اس کو شک کو پک میں تبدیل نہ کر لیں, اس شک کو پک میں تبدیل نہ کر لیں. میرے دوستو تیسری مثال اب دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے بنایا موت کا فرشتہ. کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ موت کا فرشتہ, ملک الموت. سب کے پاس آنا نا بھائی, سب کو یقین ہے نا موت ضرور آنی ہے, اور آئے گی کیسے؟ وہ فرشتہ آئے گا, روح کو قبض کرے گا, لے جائے گا. ملک الموت ڈیوٹی ہے لوگوں کی روح قبض کرنے کی, اور صرف انسانوں کی روح تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے, جانوروں کی روح بھی اسی فرشتے نے قبض کرنی ہے. اگر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ انسانوں کی تعداد ہی کتنی زیادہ ہے, اور پھر ان سے بڑھ کر تعداد جانوروں کی, اور ان سے زیادہ حشرات الارض, یہ چیونٹیاں, کیڑے مکوڑے, سمندروں کے حشرات, ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے, اور پھر جنات ہیں وہ بھی جان رکھتے ہیں. تو سب کی روحیں ہیں نا بھائی, کیڑی میں بھی روح کا ایک ذرہ موجود ہوتا ہے, انسان میں بھی, جن میں بھی, ہما قسم کے جانوروں میں. اب سب کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ذرا جواب دو یار, کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت. ملک الموت, موت کا فرشتہ ملک الموت روح قبض کرتا ہے. ملک الموت سے پوچھا گیا, اے موت کے فرشتے, اللہ کے مقرب اور پیارے فرشتے, آپ کی ڈیوٹی ہے جس میں بھی روح ہے آپ نے اس کی روح کو کھینچنا ہے. جب اس کا وعدہ آ گیا
اللہ نے اس کی عمر کو پورا کر دیا. ایک سانس آپ کم نہیں ہونے دیتے, ایک سانس زیادہ نہیں ہونے دیتے, آپ این وقت پہ اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں. اے موت کے فرشتے, آپ کو تو دوڑنا اور بھاگنا بہت پڑتا ہوگا. آپ تو ہر وقت دوڑ میں ہی رہتے ہوں گے, بھاگ میں ہی رہتے ہوں گے. کبھی نیپال میں سے روح قبض کر, کبھی پاکستان میں آ, کبھی انگلینڈ میں جا, کبھی امریکہ میں جا, کبھی سعودیہ میں آ, کبھی جناب عراق میں جا. تو تیرے پاس تو بڑی بھاگ دوڑ ہوگی, اور یہ سمجھ میں نہیں آتا اتنا تو بھاگ دوڑ کیسے لیتا ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی لوگوں کی روحیں قبض کر لیتا ہے. اور مختلف جگہوں پر ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا, اب سننا غور سے, یہاں سے پتہ لگے گی میرے نبی کی حاضر و ناظر والی شان. فرشتے ہیں غلام, میرے آقا ہیں سب کے امام. فرشتے ہیں غلام, میرے آقا ہیں ان کے مالک. خالق وہ ہے, مالک اس نے میرے آقا کو بنایا. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے نا بھائی, کوئی شک والی بات تو نہیں, سب مانتے ہیں نا. اب اس کی رعایا میں موت کا فرشتہ بھی ہے, اس کی رعایا میں بارش کا, میکائیل بھی اس کی رعایا, اسرافیل بھی اس کی رعایا, میرے دوستو اسرائیل بھی اس کی رعایا, اور سردار کا نام ہے جبرائیل. اب یہ جبرائیل تو میرے آقا کا نوکر ہے, تو پھر پتہ لگا موت کا فرشتہ تو میرے آقا کے نوکر کا بھی نوکر ہے. اب آؤ نوکر کے نوکر کی شان کو دیکھو, آقا کی نہیں غلام کی شان کو دیکھو. غلام کی کیفیت یہ ہے, ہنس کر فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے بھاگنا اور دوڑنا بہت پڑتا ہوگا. فرمایا اللہ نے میرے لیے ایسا معاملہ فرما دیا, مجھے ہر جگہ پر جو ہے جہاں جہاں زیرو رہتے ہیں وہاں پر حاضر و ناظر کر دیا, وہاں پہ موجود بھی کر دیا, وہاں پہ دیکھنے والا بھی کر دیا. اور میں ایسا حاضر و ناظر ہوں کہ پوری روح زمین, یہ سارا عالم میرے سامنے مثل پلیٹ کے ہے. جیسے عورتیں ہوتی نا, دانے چنتی ہیں, دال چنتی ہیں, کچھ چیزیں اس میں سے نکالتی ہیں. ہر گھر میں ہوتا ہے نا کہ دال پکانے سے پہلے, چاول پکانے سے پہلے چنے جاتے ہیں, جس کو آپ چگنا کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو کہتا ہے بالکل اسی طرح ہی میں ایسا حاضر و ناظر ہوں, پورے عالم کو میرے سامنے مثل پلیٹ کے کر دیا. یہ چھوٹا سا ہے میرے سامنے, یہ آقا کی شان نہیں, غلام کے غلام کی شان. فرمایا مجھے حاضر و ناظر کر دیا, میرے سامنے پلیٹ کی صورت میں کر دیا. فرمایا جس کا وقت آتا ہے یوں کر کے اٹھا لیتا ہوں, جس کا وقت آتا ہے یوں کر کے اٹھا لیتا ہوں. اس کا وقت آیا اس کو اٹھا لیا, اس کا وقت آیا اس کو اٹھا لیا, جس کا وقت آیا اس کو آرام سے اٹھا لیا. اور اللہ نے ہاتھ بھی صرف دو نہیں دیے, ہاتھ بھی بہت سارے دیے ہیں, کہ کبھی اس ہاتھ سے اٹھاتا ہے, کبھی اس ہاتھ سے اٹھاتا ہے, کبھی اس ہاتھ سے اٹھاتا ہے. کہتا ہے کہ کسی پر ایک سانس زیادہ نہیں ہونے دیتا, اللہ کے وعدے کے مطابق اس کو اٹھا لیتا ہوں. اگر فرشتے سے بھول نہیں ہو سکتی تو میرے آقا کی کیا شان ہوگی. اگر فرشتہ اس پورے عالم پر حاضر و ناظر ہے تو غلام کا غلام حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, پھر آقا کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ بتا دوں میرے آقا صرف حاضر و ناظر کا معاملہ نہیں, بلکہ امت کی مدد کو پہنچتے بھی ہیں, امت کی مدد بھی فرماتے ہیں, امت کی مدد کو پہنچتے بھی ہیں, امت کی مدد بھی فرماتے ہیں. میں تجھے اس منبر پر بیٹھ کر گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں, تو اگر آقا پر روزانہ درود پڑھنے والا ہے نا, روزانہ کچھ نہ کچھ درود ضرور پڑھتا ہے. دو چیزیں ضروری ہیں, ایک درود اور نماز. درود اور صلات پڑھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے اور درود بھی پڑھتا ہے. روزانہ کا تیرا معمول ہے, تیری نماز کوئی قضا نہیں ہوتی. میں اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ تجربہ کر لینا, کسی جنگل میں کھڑے ہوں جہاں کوئی مدد کے لیے نہ ہو میرے دوستو, وہاں نبی کو مدد کے لیے پکارنا. اگر میرے نبی مدد نہ فرمائے تو اس فقیر تیفور کا گریبان ہوگا, قیامت کے دن پھر تیرا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. ہاں نبی کو راضی رکھ کر رکھا ہو, یہ شرط ہے. اور راضی دو چیزیں, کم از کم دو چیزیں, ایک نماز پوری ہو, دوسرے کچھ نہ کچھ درود پاک ہو. اگر درود روزانہ نہیں پڑھتا پھر میری گارنٹی نہیں, اگر نماز نہیں پڑھتا پھر میری گارنٹی نہیں. اگر نماز اور درود پڑھتا ہے اور نبی کی طرف سے تیری تنہائی میں, تیری لاچارگی میں, تیری مصیبت میں, اس جنگل کے راستے میں جہاں تو راستہ بھٹک گیا ہو, نبی کی مدد نہ, پھر قیامت کے دن میرا دامن ہوگا, تیرا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. یہ ایسے ہی نہیں بات کر رہا ہوں تم سمجھو یار یہ
اللہ والے ہوتے ہیں یہ تو محبت کی باتیں کر دیتے ہیں، ان کا یقین زیادہ ہوتا ہے. بھائی یہ یقین نہیں ہے، یقین مبنی بر حقیقت ہے، یہ حقیقت پر مبنی یقین ہے. ہم نے اپنی زندگی میں یہ تجربے کیے ہیں، ہم نے مدد کو دیکھا ہے، ہم نے مدد کو دیکھا ہے، ہم نے مدینہ طیبہ میں بھی آقا کی مدد کو ملاحظہ کیا، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں، آقا کی بارگاہ میں ایک دفعہ آقا کو راضی کر لو، یقین کرو اللہ کی ذات کی قسم ہے، جب بھی کوئی عرض کرو گے میرے آقا ضرور پوری کریں گے. بتایا نا، یہ تقریر نہیں ہے، یہ خطاب نہیں ہے، یہ خطبہ ہے. بنیاد کو سنوارتا ہے، بنیاد ہے انسان کی عقیدہ، اس کو سنوارتا ہے. میرے آقا کی امت میں جو بھی کوئی کچھ کام کرتا ہے میرے آقا اس کو جانتے ہیں، نہ صرف تیرے ظاہری اعمال سے باخبر ہیں. آسان لفظوں میں بتا دوں، جو ظاہر میں تو کام کرتا ہے نا، ظاہری کام کرتا ہے، کوئی ریڑی لگاتا ہے، کوئی دکان پہ بیٹھتا ہے، اس کے اندر کوئی شخص اگر ناپ تول میں کمی کرتا ہے میرے آقا اس کو بھی جانتے ہیں. اگر میرے دوستو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے میرے آقا اس کو بھی جانتے ہیں. اور تو شاید یہ سوچتا ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف ظاہر کی خبر رکھتے ہیں، صرف تیرے بدن کے باہر جو کام ان کو جانتے ہیں. میرے دوست ایسا نہیں، تیرے دل میں جو خیال پیدا ہوتے ہیں میرے آقا اس کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. دل میں خیال پیدا ہوا میرے آقا اس کو بھی جانتے ہیں. اگر کہو دلیل، میرے دوستو میرے آقا ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ. خرامہ خرامہ جلوے رنگینیاں بکھیرتے میرے آقا تشریف لائے. ایک یمنی چادر بڑی پسند کی جاتی ہے، ابھی یمنی چادر آقا نے اپنے ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے تہہ کر کے. میرے آقا تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی بغیر خیال کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دے، میں مصطفیٰ اسے اپنے ہاتھ سے یمنی چادر دوں گا. سبحان اللہ. ذرا کہہ دو یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا دوں گا؟ یمنی چادر دوں گا. اب یہ کس چیز کے ثبوت میں بتا رہا ہوں؟ آقا دل کی خبر کو بھی، دل کی بات کو بھی، دل کے خیال کو بھی جانتے ہیں. اب میرے دوستو صحابہ سے جب پیچھے ہٹ گئی، ایک آگے آیا جس کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سارے پیچھے ہٹ گئے، میرا عمر آگے آیا. عرض کی محبوب اپنے آپ پہ یقین تو نہیں، لیکن محبوب کوشش کروں گا نماز میں کوئی خیال نہ آئے. میرے دوستو اب مسجد کے کونے میں جا کر میرے عمر فاروق اللہ اکبر نماز پڑھنی شروع کر دی. نماز پڑھی، نماز پڑھ کر واپس حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھ لی. فرمایا اے ابو بکر، کیا تم نے نماز خیال کے پڑھی ہے؟ اس طرح پڑھی ہے کہ نماز میں کوئی خیال نہ آیا ہو؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کی محبوب اپنے تئیں تو مجھے کچھ ایسا ہی خیال ہے کہ مجھے ابھی تک یاد نہیں، مجھے ابھی تک نوٹ کرنا، مجھے ابھی تک یاد نہیں کہ مجھے کوئی خیال آیا ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عمر یاد کر، پوری رکعت پڑھی کوئی خیال نہیں تھا، جب دوسری رکعت کے قیام میں کھڑا تھا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ. جب دوسری رکعت کے قیام میں کھڑا تھا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر. جب دوسری رکعت کے قیام میں کھڑا تھا تو پھر تیرے دل میں خیال آیا نماز پڑھ کے میرے مصطفیٰ کے پاس جاؤں گا، عرض کروں گا محبوب یمنی چادر نہ دو، جو کاندھے پر ہے وہ چادر دے دو. سبحان اللہ. یمنی چادر نہ دو، جو آپ کے کاندھے پر ہے وہ چادر دے دو. عمر فاروق نے ہاتھ باندھ لی، عرض کی محبوب بے شک آپ نے صحیح فرمایا، یہ خیال مجھے آیا تھا. تو پتہ لگا آقا دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، آقا دل میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں. اور امت میں اگر کوئی مشکل میں ہو، کوئی مصیبت میں ہو، میرے آقا اس کی بھی مدد فرماتے ہیں، میرے آقا اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی جیسے ابھی قاری صاحب تھے نا، قاری نذیر صاحب تھے، قاری نذیر صاحب نے ماشاءاللہ بڑا پیارا قرآن پڑھا. خاص طور پہ آقا قرآن کے پڑھنے والے کو پسند فرماتے ہیں. یہ جو یہاں ہو رہا ہے نا، آپ اور میں محفل سجائے بیٹھے، عمران نے ماشاءاللہ جو ہے اس بچے نے، میرا یہ بہت پیارا بچہ ہے، میرا بہت پیارا مرید ہے، میرا بلکہ یہ لاڈلا مرید ہے. اس نے جناب اس محفل کو منعقد کیا ہے، اور 2 مقصد ہیں، ایک ایصال ثواب کا بھی اور ایک آقا کی حمد، آقا کی ثنا خوانی کا بھی. آقا ان مقاصد کو بھی جانتے ہیں، آقا اس محفل کو دے بھی رہے ہیں، اور اس کے بارے میں جو تم نہیں جانتے میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں. کچھ خیال تو ہوں گے نا جو میزبان محفل پہ ایک پریشر ہوتا ہے جو ان کے دل میں گزر رہے ہوں گے.
میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے, یہیں پر کرسی بچھی ہوئی تھی, یہیں پر کرسی بچھی ہوئی تھی. ان کے والد صاحب جان محمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. میرے دوستو یقین کرو وہ فقیر آدمی تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں خود دیکھا ان کو. فقیر آدمی تھے, بہت سادہ آدمی تھے اور سچے دل کے آدمی تھے. وہ میرے دوستو پہلے وہاں بیٹھے تھے, اس کے بعد وہ اٹھے, ان کو اسٹیج پہ بلایا گئے, یہاں آ گئے. ادھر میرے دوستو ثنا خوانی ہو رہی تھی, فیصل رضا قادری صاحب نعت پڑھ رہے تھے, اور انہوں نے میرے یہاں پہ سر رکھا ہوا تھا, اپنا ماتھا یہاں ٹیک رکھا تھا, اور تقریباً 3 گھنٹے تک وہ روتے رہے. حضور کی ثنا کو سن کر 3 گھنٹے تک روتے رہے. میرے دوستو اگر جانے والے کی نیکی کا ذکر کرو, قبر پہ رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ, قبر پہ رحمت نازل ہوتی ہے. ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں, وہاں جناب قبر پہ رحمت نازل ہوئی ہے. میں اس منبر رسول پہ آپ کو یہ گواہی دے رہا ہوں کہ حضور کی محبت میں اپنی عاجزی میں 5 گھنٹے میرے یہاں گھٹنے پہ سر رکھ کے روتے رہے. اور یقین کریں کہ بس وہ محفل کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا, میں نے جانا بھی تھا, لیکن میں ان کے اکرام کی وجہ سے بیٹھا رہا کہ ان پہ جذبے کی ایک وجد و حال کی کیفیت ہے, جب تک وہ کیفیت ٹھیک نہ ہو جائے مجھے یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. وہ اتنا کچھ یوں سمجھ لو, دنیا سے نا, لوگ تو دنیا کما کے جاتے ہیں, وہ یہ کچھ کما کے دنیا سے چلے گئے. اللہ اکبر. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا میرے دوستوں, اور جس کے ایصال ثواب کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں, اس کی وہاں موج ہوتی ہے, اس کی وہاں عیش ہوتی ہے. اللہ اکبر. ابھی کئی دن پہلے ایک فقیر ہے, میرے والد صاحب بھی مثال انہوں نے فرمایا 18 رمضان مبارک کو 2018 میں. میرے دوستو اس فقیر نے میرے والد صاحب کو اور اپنے دادا دادی کو دیکھا, سب نے سفید لباس پہن رکھے ہیں, قبریں بڑی وسیع اور کشادہ ہیں. فقیر حبیب صاحب نے دیکھا تو پوچھتے ہیں بابا جی سے, بابا جی ذرا یہاں کے حال تو بتائیں, یہاں کا کیا معاملہ ہے؟ لوگ تو آ کے بڑا تنگ اور پریشان ہوتے ہیں, کوئی عذاب میں گرفتار, کسی دکھ کی مار, کسی کو بے نمازی ہونے کی سزا, آپ کا کیا معاملہ ہے؟ تو مسکرا کر کہنے لگے ہماری تو یہاں موج لگی ہوئی, ہماری تو یہاں موج لگی ہوئی ہے. میرے دوستو 2 چیزیں ہوتی ہیں موج لگنے کی, ایک تو انسان کا عمل ہوتا ہے, عمل اس کا صالح ہونا چاہیے, دوسرے کسی اللہ والے کی نسبت ہوتی ہے, کیونکہ یار کو ہمارا منہ نہیں, منہ والوں کا منہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہمارا منہ نہیں, منہ والوں کا منہ ہوتا ہے, وہ اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے. اللہ اکبر. اگر غوث پاک کا دھوبی بخشا جاتا ہے تو میرے ان بزرگوں کے غلام بھی بخشے جاتے ہیں. اس نسبت کی قدر ہے میرے دوستو. تو عرض کر رہا تھا, امت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے محبوب اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں, اور اگر کسی کی محفل یا کسی کی قرأت قرآن قبول ہو جائے تو آقا بنفس نفیس تشریف بھی لے آتے ہیں. سبحان اللہ. اس کو افسانہ مت سمجھو, یہ حقیقت ہے. اللہ اکبر. فرمایا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے. اللہ اکبر. میرے دوستو اب آقا جو محفل قبول ہو جائے اس میں بھی تشریف لاتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہستی ہیں, آخری بس یہ بات بتا رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ اجازت, خطبہ انشاءاللہ ختم. یہ آخری اصلاحی بات, عقیدے کی اصلاح والی بات. حضرت میرے دوستو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ بزرگ ہیں, یاد رکھنا, جن کو اپنے پرائے سب مانتے ہیں. ہر کوئی ان کو اپنا پیر مانتا ہے, اپنا امیر مانتا ہے, اپنا بزرگ مانتا ہے. ماننے والے نہ ماننے والے سخت نرم جتنے بھی ہیں سارے ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. ہم ہی شاہ ولی اللہ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انوار العارفین کتاب کا نام ہے, صفحہ نمبر 52 پر. کون سے صفحہ نمبر پر؟ صفحہ نمبر یاد رہے گا نا, کون سے پر؟ صفحہ نمبر 52 پر فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم کے دوست تھے حضرت عبداللہ سید محمد عبداللہ. یہ وہ تھے جو قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے. کہتے ایک دن میرے والد صاحب اور سید عبداللہ صاحب جنگل میں چلے گئے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. تو والد صاحب نے کہا محمد عبداللہ صاحب آپ سید ہیں, حضور کی آل ہیں, قرآن بڑا پیارا پڑھتے ہیں, چلو آج جنگل میں محفل نہ سجا لیں. سبحان اللہ. تم تو شہروں میں سجاتے ہو نا, قصبوں میں سجاتے ہو, ان پیاروں نے جنگل میں محفل سجائی. اور محفل میں بھی 2 افراد, ایک پڑھنے والا ایک سننے والا. یہاں بھی حقیقت میں ہم 2 ہی افراد ہوتے ہیں, سارے پڑھنے والے ایک جگہ ہوتے ہیں, سارے سننے والے دوسری جگہ ہوتے ہیں. یہاں بھی سمجھو 2 افراد ہوتے ہیں, اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو وہ بھی 2 افراد تھے, ایک پڑھنے والا ایک سننے والا. شاہ عبداللہ کی عادت تھی جب قرآن پڑھتے تھے نا تو آنکھیں بند کر لیتے تھے,
आंखें बंद करके बड़े सुरूर में आगे पढ़ते थे। यकीन करें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने इस किताब को सारे तस्लीम करते हैं। सफा नंबर 52 पर लिखते हैं कि जब सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला ने कुरान की किरत शुरू की तो फरमाते हैं ऐसा लगा कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान नाजिल हो रहा है। फरमाते हैं कैफियत ये हुई कि परिंदे जंगल में शोर मचा रहे थे, जैसे चिड़ियों की आवाज होती है, कव्वों की आवाज होती है, फाख्ताओं की आवाज होती है, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे शोर मचा रहे थे। कहते हैं इधर शाह अब्दुल्ला ने किरत शुरू की, परिंदे खामोश हो गए, सिर्फ हवा चल रही थी, जंगल में एक सन्नाटा छा गया, जंगल के जानवर भी आपकी किरत को सुन रहे थे। फरमाते हैं मेरे वालिद साहब की कैफियत ये थी कि जैसे एक बंदा सख्ते के आलम में होता है, फरमाते हैं किरत सुन के कुरान सुनने वाले भी तो कोई कदर वाले हो ना मेरे दोस्तों, इस कदर वाले को क्या हुआ, सख्ते की कैफियत होगी। अब एक की आंखें बंद है, एक पे वजद तारी है, दूसरे पे सख्ता तारी है। ये दोनों अपोजिट कैफियतें होती है, मुकाबिल कैफियतें होती है। जिसको सख्ता होता है ना उसको वजद नहीं होता, जिसको वजद होता है वो वजदानी कैफियत, उसको सख्ता नहीं होता। एक पे वजद है, दूसरे पे सख्ता है। मेरे दोस्तों कहते हैं जिसमें सख्ता था ना, जिसकी आंखें ठहरी हुई थी, शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह के वालिद, उन्होंने इस रिवायत को बयान किया। वो फरमाते हैं मैं सख्ते के आलम में था, कुरान की आवाज ऐसी थी हरकत नहीं कर सकता था, इसी आलम में मैंने देखा एक सब्ज लिबास वाली हस्ती तशरीफ लाई। अब ये बता दूं शाह वलीउल्लाह सहाबा के दौर के नहीं है, शाह वलीउल्लाह सहाबा के दौर के नहीं है, ये दौर हिजरी सन जो है ना वो 1441 का साल था, अब 1442 का साल हो गया। बात समझ रहे, 1442 सहाबा का दौर तो चला गया बहुत पहले। ये आपको बात बता रहा हूं सिर्फ 450 या 500 साल पहले की, 1000 साल का फासला है सहाबा के और इनके दौर में। अब मेरे दोस्तों क्या फरमाते हैं कि एक सब्ज लिबास वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए, जरा कहो यार सुभान अल्लाह। बैठे हो ना भाई, यही बस बात खत्म हो गई, इस वाक्य के बाद बात खत्म है। एक हस्ती तशरीफ लाई, उन्होंने जब सुना किरत को कहा सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर दूसरी हस्ती आई, फिर तीसरी हस्ती आई, फिर चौथी हस्ती आई, फिर पांचवें आए। जब 5 इकट्ठे हो गए तो वो सख्ते वाली आंखें देख रही हैं कि एक सरदार है, 4 जो है गुलाम है, एक सरदार है, 4 गुलाम है। मेरे दोस्तों जो सरदार थे ना, उन्होंने शाह अब्दुल्ला का कुरान सुना, सुभान अल्लाह भी कहा, और क्या कहा, कहा हक्का दय्यतल कुरान। क्या कहा, हक्का दय्यतल कुरान, ए अब्दुल्ला तूने तो आज कुरान पढ़ने का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर, ये कहा। तकरीबन घंटे के बराबर किरत करते रहे और वो हस्तियां सुभान अल्लाह कहती रही। जब मेरे दोस्तों किरत खत्म हुई, अब्दुल्ला की आदत थी जब किरत कर लेते थे फिर सर को झुका के थोड़ी देर सुकून करते थे। ये सर को झुका के सुकून कर रहे थे। सख्ते वाला अपने सख्ते में था कि वो 5 हस्तियां वहां से तशरीफ ले गई। मेरे दोस्तों जब दोनों होश में आ गए ना और वो हस्तियां तशरीफ ले गई, तो फिर एक और सब्ज लिबास वाला आया। जब सब्ज लिबास वाला आया, उसने आकर पूछा क्या यहाँ मेरे आका मुस्तफा तो नहीं आए, सुभान अल्लाह, क्या मेरे पाक महबूब तो यहाँ पर नहीं आए। अल्लाह अकबर। तो हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते मेरा भी सख्ता खत्म हो गया था क्योंकि कुरान की तिलावत खत्म हो गई थी। कहने लगे मैंने तो देखा था, मैंने अर्ज की कि यहाँ पर महबूब भी तशरीफ लाए थे, महबूब के 4 यार भी आए थे, महबूब के 4 यार भी आए थे। कितने साल के बाद, 1000 साल के बाद, हुजूर के पर्दे मुबारक को 1000 साल हो गया था। 1000 साल के बाद हुजूर ने पर्दा फरमा लिया, लेकिन 1000 साल के बाद। मेरे दोस्तों ये पर्दा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दरवाजे पे पर्दा उठा हुआ होता, सिर्फ उसको गिरा दिया जाए, बाकी फर्क कोई नहीं आया। काम तो पहले से बढ़ गया है। हुजूर की शान भी वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, शान भी बढ़ गई मेरे दोस्तों। मेरे मुस्तफा की ताकतें भी बढ़ गई, मेरे मुस्तफा की नजर की समात की कुव्वत भी बढ़ गई। अल्लाह अकबर। अब वो चले गए, अब आए 5 चले गए थे ना, अब ये कौन सा आया, कौन सा आया भाई, शाबाश, छठा आया। छठे ने आकर पूछा मेरे आका मुस्तफा तो नहीं आए। तो शाह वलीउल्लाह के वालिद फरमाते हैं कि मैंने महबूब मुस्तफा को आगे आगे और 4 यारों को पीछे जाते हुए इस तरफ देखा। अल्लाह अकबर। वो जाने वाले जब जाने लगे तो इन्होंने रोक लिया
کہتے ہیں حضور اپنا نام تو بتاتے جائیں، حضور اپنا نام تو بتاتے جائیں. فرمایا میں ابو ہریرہ ہوں، حضور نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا، حضور یہاں تشریف لے آئے تھے، میں تھوڑا بعد میں پہنچا، لہٰذا اب جا کے حضور کو آگے تلاش کرتا ہوں. تو پتہ کیا چلا، حضور امت کے حال سے بھی واقف ہیں. اگر کسی کی کارکردگی پسند آ جائے، کسی کی قرأت قرآن، کسی کا بیان، کسی کی ثنا خوانی پسند آ جائے تو بنفس نفیس سننے کے لیے خود تشریف بھی لے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ محبوب کی حاضر و ناظر کی جو کیفیت ہے اس کو ہم پر آشکارا فرمائے. اللہ ہمیں محبت مصطفیٰ عطا فرمائے. جتنے بھی اس محفل میں آئے ہیں، یہ بھی اور عمران اور برادران، ان کا جو بھی مقاصد ہے اللہ وہ پورے فرمائے. اللہ ہمیشہ اسی طرح محفلیں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.